العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. به قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهم. باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان. پچھلے چند ابواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جزئیات کا علیحدہ بیان تھا. کہیں مزمزے کا عنوان، استنشاق کا عنوان، اسی طریقے سے کانوں کے مسح کا، سر کے مسح کا، پھر ایک مرتبہ دھویا کہ 2 مرتبہ دھویا یا 3 مرتبہ دھویا. اس طرح جزئیات پر مشتمل اب تک وضو کے ابواب آئے تھے. یہ ایک ایسا عنوان منعقد فرما رہے ہیں جس میں تمام جزئیات وضو کا اور پچھلے ابواب کی جزئیات کا مجموعہ موجود ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وضو آپ کے سامنے مجموعی طور پر پیش کیا جا رہا ہے. گویا اجزاء کے بعد کل کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی جو صورت قضائیہ اصلیہ مطلوب ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جاوے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اجزائے وضو جب ایک ساتھ جڑتے تھے تو مجموعہ کون سی شکل اختیار کرتا تھا اور کس شکل کا آپ کا مبارک وضو ہوتا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ سنیں. ابو حیہ راوی ہیں. ابو حیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، فغسل کفیہ، انہوں نے وضو کیا تو دونوں ہتھیلیوں کو انہوں نے دھویا، حتی انقاہما، دونوں ہتھیلیوں کو دھو کر بالکل صاف کیا، ثم مزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا، پھر مزمدہ اور استنشاق کیا 3 مرتبہ، وغسل وجہہ ثلاثا، پھر چہرہ دھویا 3 مرتبہ، وذراعیہ ثلاثا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ،
ومسح برأسه مرتن، اور سر کا مسح کیا ایک مرتبہ، ثم غسل قدمیہ الی الکعبین، پھر ٹخنوں تک دونوں پیروں کو دھویا، ثم قام فأخذ فضل طہورہ فشربہ، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو لیا اور پی گئے، فشربہ وہو قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے، ثم قال احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا کہ میں نے یہ چاہا کہ تمہیں دکھلا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مبارک کیسا ہوتا تھا۔ اس روایت میں دو باتیں بیان فرمائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو پہلے وضو کا نقشہ کھینچا، پہلی بات یہ اس روایت میں ہے کہ سارے اعضاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دھویا۔ حضرت علی نے تین مرتبہ دھو کر دکھایا اور کہا کہ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہوتا تھا۔ تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں غسل کی تعداد تین مرتبہ کی ہے، اور مسح راس مرتن واحدتن ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں بتلائی گئی کہ حضرت علی نے وضو سے فارغ ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ یہ دو باتیں یہاں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات کے متعلق تو صرف یہ کہنا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مجموعی طور پر وضو جو بنتا تھا وہ حضرت علی نے پیش کر دیا کہ علیحدہ علیحدہ اجزاء کو ایک جگہ مرتب کر لیجئے اور آپ بھی اپنا وضو اس طرح سے بنائیے۔ چنانچہ انہوں نے بعد میں بتلایا کہ میں نے یہ چاہا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتلا دوں اور دکھلا دوں۔ ایک سبق اس میں ملا کہ اپنے چھوٹوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، جو لوگ بھی سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہوں ان کے سامنے عملاً بھی اس قسم کی باتیں پیش کرنی چاہیے، پریکٹیکلی طور پر ان کو سکھانا چاہیے، بتانے کے ساتھ ساتھ، تقریر کے ساتھ ساتھ کر کے بھی دکھانا چاہیے۔ بسا اوقات تقریر سے وہ بات مستحضر نہیں ہو پاتی، آدمی کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، جو کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لے تو بڑی آسانی سے وہ اخذ کر لیتا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی اس روایت کی۔ اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، اور اس کھڑے ہونے کا اہتمام کیا کہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، پھر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ دو پانی ایسے ہیں جن کا کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے، ایک وضو کا بچا ہوا پانی اور ایک زمزم کا پانی۔ یہاں ایک تفصیل تھوڑی سی سن لیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کے حاشیہ رد المحتار میں
یہاں تھوڑا سا اختلاف کیا علماء کرام کی اس جماعت سے، اور فرمایا کہ جو لوگ ان دو پانیوں کو کھڑے ہو کر پینا مسنون قرار دیتے ہیں ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پینا ان دونوں پانیوں کا مسنون نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے، یعنی دوسرے پانی، وضو کا پانی، زمزم کا پانی، ان دو کے علاوہ دوسرے پانیوں کا کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے، لیکن ان دو پانیوں کو کھڑے ہو کر پینا مباح ہے۔ جن لوگوں نے مسنون سمجھا ہے انہوں نے اس میں خطا کی۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق پیش فرمائی ہے۔ اب رہ گئی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کے کیوں پیا؟ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھلانا چاہتے تھے، تو اسی کا ایک جز یہ بھی بتایا، کھڑے ہو کر دکھلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا جاوے۔ یہ کھڑے ہو کر کے بتلانا نہیں مقصد ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں آپ نے یہ دکھایا اس لیے تاکہ سبھی لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیویں۔ رہ گئی بات زمزم کی، تو زمزم کا پانی جہاں کہیں جس جگہ پیا گیا ہے وہاں اصل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کیچڑ وغیرہ تھا یا ہجوم تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا، نہ یہ کہ کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، لیکن علامہ شامی کی اس تحقیق پر پھر علماء کرام نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ اگر کھڑے ہو کر پینا اس عذر کی بنیاد پر تھا تو حضرت علی یہاں کھڑے ہو کر نہ پیتے، کیونکہ ان کو تو یہ عذر لاحق نہیں تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ حضرت علی نے سنت ہی سمجھ کر کے پیا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ مختلف فی ہے، اور اختلاف بھی سنیت و اباحت کا ہے، استحباب اور اباحت کا ہے، اس لیے اس مسئلے میں کوئی بہت زیادہ قیل و قال کی ضرورت نہیں ہے۔ جس محقق کی طرف جس کا ذوق مائل ہو اس کی بات کو وہ قبول کر سکتا ہے، اور جہاں کوئی کھڑے ہو کر پینے کو زمزم کا پانی یا وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینے کو لازمی سمجھتا ہو اور بیٹھ کر پینے کو ایک گناہ سمجھتا ہو، ایسی جگہوں پر مناسب ہوگا کبھی کبھی پھر بیٹھ کر پی لیا جائے، اور جہاں اس کے برعکس کا معاملہ کہ کبھی بھی کھڑے ہو کر نہ پیتے ہوں تو وہاں کھڑے ہو کر کے بھی کبھی کبھی پی لیا جاوے، یہ تطبیق کی صورت ہو سکتی ہے۔ بہی قال حدثنا قتیبہ وحناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عبد خیر ذکر عن علی مثل حدیث ابی حیہ۔ یہ روایت ابو اسحاق نے بھی نقل کی ہے عبد خیر کے حوالے سے، انہوں نے حضرت علی سے یہ روایت نقل کی ایسے ہی جیسے ابو حیہ نے اوپر سنائی، مگر یہ کہ عبد خیر نے کہا کہ کان اذا فرغ من طہورہ اخذ من فضل طہورہ بکفہ فشربہ، کہ جب فارغ ہوتے تھے اپنے وضو سے
تو وضو کا بچا ہوا پانی ہاتھ میں لے لیتے، پھر اس کو پیتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث علی، ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا کہ حضرت علی کی حدیث، اس کو نقل کیا ابو اسحاق ہمدانی نے ابو حیا سے، اور عبد خیر سے اور حارث سے، اور ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور نقل کیا زائدہ ابن قدامہ وغیرہ نے خالد ابن علقمہ سے، انہوں نے عبد خیر سے، انہوں نے حضرت علی سے اسی مفصل حدیث کو، اور یہ حدیث حسن ہے، صحیح۔ اور نقل کیا ہے شعبہ نے اس حدیث کو خالد ابن علقمہ سے، تو انہوں نے نام میں، ان کے نام میں، خالد کے نام میں اور باپ کے نام میں تھوڑی سی غلطی کر دی، اور کہہ دیا خالد ابن علقمہ کی جگہ پر مالک ابن عرفطہ ان عبد خیر ان علی، یعنی باپ بیٹے کے نام میں مالک کی، خالد کی جگہ مالک کہہ دیا، علقمہ کی جگہ عرفطہ کہہ دیا۔ قال وروی عن ابی عوانہ ان خالد ابن علقمہ، اور ابو عوانہ نے بھی نقل کیا ہے، اور انہوں نے بھی خالد ابن علقمہ ہی نام چھیڑا، یعنی مالک ابن عرفطہ، صرف شعبہ نے یہ غلطی کی۔ وروی عنہ ان مالک ابن وروی عنہ ان مالک ابن عرفطہ مثل روایت شعبہ والصحیح خالد ابن علقمہ، اور کہا کہ ابو عوانہ سے بھی ایک روایت میں مالک ابن عرفطہ آیا ہے، مالک ابن عرفطہ آیا ہے، جبکہ جس طرح سے کہ شعبہ نے مالک ابن عرفطہ کہا، انہوں نے غلطی کی، وہی غلطی ایک روایت کے مطابق ابو عوانہ نے بھی کی ہے، مگر اور بتا دیا کہ صحیح انہی لوگوں کی روایت ہے، اور وہی سند ہے جس میں خالد ابن علقمہ کا نام آیا ہے، مگر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شعبہ جیسا محدث جو مروی عنہ کے پاس حدیث لینے کے بعد بار بار آیا جایا کرتے تھے، تو یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، صحیح نہیں لگتا، قرین صحت نہیں لگتا کہ وہ آدمی مروی عنہ کے نام میں اس طرح کی دو غلطیاں کریں۔ اس لیے کہ کتاب العلل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ شعبہ اپنے مروی عنہ کے پاس، اپنے شیخ کے پاس کئی مرتبہ جایا کرتے تھے۔ بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کی حقیقت کو کھول دیا کہ اس کے راوی کئی ایک ہیں، اور صحیح اس میں خالد ابن علقمہ ہے، نہ کہ مالک ابن عرفطہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.